آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے کیونکہ آج میں اس میں بات کروں گا کہ کیا جنات کو اور شیاطین کو قابو کر کے ان سے اپنی مرضی کے کام کروائی جا سکتے ہیں یا نہیں کروائے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 پر کیا جنات کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ یہ کام سب کریں یا نہ کریں۔ اچھا، کچھ لوگ آج کل یوٹیوب پر ایسے عملیات بھی ڈال رہے ہیں کہ پری کو قابو کر لو، صحیح ہے، اور وہ اپنے پری کے ساتھ افزائش نسل کے افواق دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ پریوں کی دنیا میں رہنا چاہتے ہیں، پریوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے۔ یعنی آپ ان کی ذہنی حالت دیکھیں کہ وہ اپنی فینٹیسی ورلڈ کے اندر ایک پری کو اپنا شریک حیات بنانا چاہتے ہیں اور ایک انسان کو نہیں چاہتے ہیں۔ تو کیا وہ انسان کے لانے کے لائق ہیں یا نہیں؟ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیے اور آپ یہ کہیں کہ مجھے ایک پری اور جن کے ساتھ معاملات کرنے، کیا کرنے؟ معاملات۔ کون سے معاملات؟ بستری معاملات۔ یعنی کہ آپ لوگوں کی اخلاقی اور ذہنی حالت دیکھیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اس عمل کے اوپر، ٹھیک ہے، 2 ملین 5 ملین ویوز آئے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صرف عمل لکھنے والا ہی انسان کے لانے کے لائق نہیں ہے، بلکہ اس کو دیکھنے والوں کی ذہنی حالت آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک پری کو قابو کرنا ہے۔ تو آج ہم قابو پہ ذرا بات کر لیتے ہیں کہ قابو کرنا ہوتا کیا ہے، قابو کرنا ممکن ہے یا نہیں، اور قابو کیسے ہوتا ہے، اور پھر جو قابو ہو جاتا ہے، جو ان شیاطین کے قابو میں آ جاتا ہے، وہ پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی کا اختتام کیا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ایک دین، مذہب اور ایمان ہی نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی ہے کہ جس کو آپ نے اسلام اور قرآن اور سنت رسول کے طریقہ کے اوپر گزارنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی طور پر ایسا کوئی بھی حکم موجود نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیز کو قابو کریں یا قابو کر سکتے ہیں۔ جب آپ کے پاس شرعی حجت موجود نہ ہو ایسی کسی چیز کو اپنے قابو میں لا کر اس کے ساتھ معاملات کرنے کی، ٹھیک ہے، جو معاملات آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جب اس پہ شرعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ایسا عمل کرنا خلاف شرع ہو جائے گا۔ دوسری بات، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے راہ ہدایت کے طور پر نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لوگوں پر اس لیے اتارا کہ وہ اس سے رہنمائی اور فلاح حاصل کریں اور نیک اعمال کریں اور برائی سے روکیں، اور اس لیے 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اتارے، یعنی مکمل ایک ضابطہ حیات دیا کہ جس نے اس پر عمل کرنا ہے اس کے لیے رہنمائی صرف 1-2 صفحے کی نہیں، 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اتارے کہ جس میں رہنمائی کا سمندر ہے۔ تو کوئی شخص قرآن کریم کے بجائے اگر کوئی منتر پڑھتا ہے اور اس منتر کو پڑھنے کے بعد، شرکیہ منتر پڑھنے کے بعد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے قابو میں کوئی پری آ جائے گی یا کوئی دیو آ جائے گا، تو وہ پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے،
وہ کفر کر دیتا ہے اپنے منہ سے، وہ شرک کر دیتا ہے، کیونکہ وہ عمل کر رہا ہے جو کہ اسلام میں موجود ہی نہیں ہے، جس کا کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہی نہیں ہے، وہ عمل کر رہا ہے۔ تو ایسا عمل کرنے سے وہ بجائے دائرہ اسلام میں رہنے کے اس سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کے طریقے پہ چل پڑتا ہے۔ اب جب کوئی شخص کفر یا شرک کے طریقے کے اوپر چل پڑتا ہے تو اللہ کی مدد اس سے چلی جاتی ہے اور وہ اسی کام میں لگ جاتا ہے جو کفر اور شرک ہو، اور اس کا انجام شرک پر ہوتا ہے، اور جس کا انجام شرک پر ہو وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر بیٹھتا ہے۔ تو جعلی عامل کو تو خود نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا عمل لکھ رہا ہے۔ تو عمل لکھنے والے کو یہی نہیں پتا کہ وہ منتر لکھ رہا ہے، اس منتر شرکیہ منتر ہے۔ چلو اب منتر پڑھنے والے کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ شرک تو ہم نے اس کو کفر اور شرک تو ثابت کر دیا کہ جب آؤ کسی منتر کے ذریعہ سے اس میں ایسے الفاظ ہوئے کہ جس سے وہ شیاطین کو بلا رہا ہے، تو ایسے میں وہ پہلے ہی شیاطین سے مدد طلب کر رہا ہے، تو ایسے میں تو وہ پہلے ہی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس منتر پڑھنے کے بعد ہوتا کیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور وہ کسی دیوی کا عمل کرتا تھا، بقول اس کا منتر پڑھتا تھا۔ تو اس کی شکل عجیب سی ہوئی تھی، حلیہ بھی عجیب سا تھا، ہاتھوں پیروں پر نیل پالش، کپڑے عجیب سے عورتوں والے۔ اس نے کہا کہ تم کیا عمل کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں جو ہے اس طرح ایک شیطانی عمل کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے پاس وہ شیطانی طاقت آ جائے گی۔ میں نے کہا اچھا، اگر وہ شیطانی طاقت تمہارے پاس آ جائے گی تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کروں گا۔ تو بات اسی پہ آ گئی، معاملات پہ۔ بہرحال جہاں تک بھیڑ سے ہو سکا میں نے اس کی رہنمائی کی اللہ کی مدد سے، اور اس کو دوبارہ سے کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور اپنا حلیہ بہتر کر لو۔ واللہ عالم، اب اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اللہ چاہے تو اس کے ساتھ جزا والا معاملہ کرے، اور اللہ چاہے تو جو اس کا ٹھکانہ بہتر ہے اس نے اس کو بھیج دے۔ تو جب اس سے میں نے کہا کہ یہ جو تم الفاظ پڑھتے ہو یہ تو شرکیہ ہیں، کفریہ ہیں، اور اس سے تو تم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کسی جعلی جادوگر نے یہ سکھائے تھے کہ تم یہ کرو اور اس سے تم اپنی ساری ناجائز خواہشات کو پورا کر لو۔ تو پیارے دوستو، وہ چیز اس کے اوپر حاضر ہوئی، اس نے اس کا نقصان کیا۔ جب اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف نقصان کیا بلکہ اس کو ایسے غلط راستوں پر ڈالا کہ جس سے واپسی شاید ناممکن ہو۔ اس کی رغبت عورتوں کی طرح، اس کی بات کرنے کا طریقہ عورتوں کی طرح، اس کی چال ڈال عورتوں کی طرح ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ 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 نماز، روزہ، قرآن سے دوری اختیار کرتا گیا۔ تو جب یہ چیز حاضر ہو جاتی ہے اور آپ کو کہتی ہے کہ میں تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں، مجھے بلانے کا طریقہ یہ ہے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے اس چیز کو قابو کر لیا، بلکہ الٹا آپ اس کے قابو میں چلے جاتے ہیں۔ اسلام اور قرآن کے اندر آپ کو شیاطین سے بچنے کا حکم ہے، نہ کہ شیاطین کے قبضے میں جانے کا۔ اب جب کوئی چیز آپ کو حضرات کے طریقہ میں یا
آپ کو کسی طریقہ سے بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کری روحانی طور پر، تو آپ کے لیے اس چیز کو پرکھنا شاید مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے کہ آپ اس کے قبضے میں آئیں یا وہ آپ کے قبضے میں۔ اور عمومی طور پر ایسے گندے اعمال کرنے والے لوگ ان شیاطین کے قبضوں میں ہوتے ہیں اور قبضے میں رہتے ہیں، جب تک کہ ان کی کوئی اصلاح کرنے والا یا تزکیہ کرنے والا یا کوئی عارف یا کوئی معرف ان کو، یا کوئی اصلی عامل ان کو اس چیز سے باہر نہ نکال دے۔ تو پیارے دوستو، جنات کے عملیات کرنے کے بعد ان کے قبضے میں جانے سے بہتر ہے اور پریوں کے خواب دیکھنے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور آپ کو ایک دین اسلام کا مکمل طریقہ ضابطہ حیات دیا ہے کہ جس کے اندر رہ کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح کے گندے اعمال کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دیں اور اپنی زندگی ان شیاطین کے ساتھ گزاریں۔ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس پر سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پہ کلک کر لیں۔ وہاں پر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ شکریہ۔